آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی کہ کون سی ہم بہت بڑی اور اہم غلطیاں کرتے ہیں افطاری کے وقت، جس کی وجہ سے ہمیں ویکنس بھی ہوتی ہے اور ہم تراویح کے لیے بہت ویک فیل کرتے ہیں. تراویح کے لیے ہمارے باڈی میں جان نہیں ہوتا اور ہم سے رات کا کھانا کھانے میں بھی پرابلم اور ہمیں گیس اور اس طرح کے ڈفرینٹ پرابلمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرا نام شفق بشرا ہے اور میں راولپنڈی میں سیٹلائٹ اسپیشلسٹ کلینک میں پریکٹس کرتی ہوں. آج میں آپ کو کچھ کامن مسٹیکس کے بارے میں بتاؤں گی جو اسپیشلی ہم افطار کے وقت کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ ہم افطار کے فوراً بعد جیسے ہی آپ لوگ روزہ کھولیں تو کبھی بھی یہ نہیں کریں کہ آپ افطار کے فوراً بعد جو ہے پانی پینا شروع کر دیں. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سارا دن، کیونکہ 12-14 گھنٹے کا روزہ ہے تو ہمیں پیاس بھی لگی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ کھولا کچھ لوگ کھجور بھی نہیں لیتے اور پانی کا استعمال کرتے ہیں. اب پانی کا استعمال میں منع نہیں کر رہی کہ آپ پانی کا استعمال نہ کریں، لیکن سب سے پہلے جیسے کہ سنت طریقہ ہے، کوشش کریں کہ آپ کھجور سے روزہ کھولیں. اور جب کھجور سے روزہ کھول لیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بیبی سپس جس کو کہتے ہیں اس سے آپ 1-2 گھونٹ لیں. اور کبھی بھی آپ یہ نہ کریں جو ہم یہ کامن مسٹیک کرتے ہیں، شوگری ڈرنکس ہو گئے، روح افزا اور اس طرح کے جو میٹھے مشروبات ہیں، ہم فوراً وہ لیتے ہیں اور 1 گلاس 2 گلاس ایک دم بھر کے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم پانی جب آپ کے اسٹمک میں جاتا ہے تو وہ اپھر جاتا ہے، آپ کا مطلب پیٹ جو ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہے فوراً. یہ ایک بہت موسٹ کامن مسٹیک ہے جو ہم لوگ بیسیکلی کرتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ مسٹیک نہ کریں کہ آپ فوراً پانی نہ لیں اور فوراً یہ جو فزی ڈرنکس جیسے پیپسی وغیرہ یا دودھ سوڈے کا استعمال لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں مت لیں. فوراً آپ سادہ پانی اور کھجور سے آپ روزہ کھولیں. جو دوسری مسٹیک ہم کامنلی کرتے ہیں، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگوں نے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا. کوشش کریں کہ تازہ پھلوں سے یا فروٹ چاٹ بنا لیں یا چنا چاٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں جب آپ افطار کھولتے ہیں، مطلب روزہ کھولتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کامن مسٹیک ہے کہ جو ہم لوگ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، سموسے، پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. ہیلدی چوائس رکھیں اور پورشن کنٹرول کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے کھایا ہے تو ایک دم آپ نے جو ہے وہ پکوڑوں پہ اور سموسوں پہ ڈھاوا بول دیا. ایسا نہیں کرنا. آپ نے سلولی، سکون سے. اور تیسری چیز مائنڈ فل ایٹنگ کریں. ہر بائٹ پہ شکر ادا کریں. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں اور کھانے کی ٹیسٹ کو فیل کر کے اچھے طریقے سے چبا کے، جیسے سنت طریقہ ہے ویسے چبا کے تھوڑا تھوڑا ٹھہر کے پھر آپ مطلب تھوڑا سا لے کے اس کے بعد نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے اپنا جو کھانا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس طرح کی جو غلطیاں ہم کرتے ہیں، ایک دم پانی پی لینا، بہت زیادہ پانی پی لینا، پھر چبائے بغیر کھا لینا، افراتفری میں کھانا کہیں نہیں جا رہا، ادھر ہی پڑا ہے. اور سکون سے کھائیں، اطمینان سے کھائیں. جتنا اچھا چبائیں گے اتنا آپ کا میٹابولزم سٹرونگ ہوگا، اتنی آپ کی صحت بہتر ہوگی، اتنا آپ لوگ جو ہیں وہ موٹاپے کی طرف نہیں جائیں گے. پھر بہت سارے لوگ جو ہیں رمضان کو ویٹ لاس کے اوپر لے کے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس ویٹ لاس ہی ہے ہونا ہے رمضان میں اور کچھ بھی نہیں ہونا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بیسیکلی اگر آپ ویٹ لاس بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مائنڈ فل ایٹنگ کرنی ہوگی. آپ کو ہیلدی سنیکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ہیلدی سنیکنگ کرنی ہوگی. روٹی چھوڑ دینا یا ڈنر نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی کامن مسٹیک ہے جو موسٹلی لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو روٹی بھی نہیں کھاتے پھر بھی ہم موٹے ہو رہے ہیں. اچھی پروٹینز کا استعمال، پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا بہت ضروری ہے، بہت کامن ہے، بہت اچھے روزے کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کے 12 گھنٹے 14 گھنٹے آپ واٹر نہیں لے رہے تو وہ اپنے پانی کی کمی بھی نہیں ہونے دینی کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے. پانی کو بھی اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا اور بیبی سپس لے کے سنت طریقے سے اگر ہم استعمال کرتے ہیں کہ پانی کو 3 سانسوں میں لیں اور سکون سے تھوڑا تھوڑا کر کے لیں تو کبھی بھی آپ کے پیٹ میں، اسٹمک میں گیس اور اس طرح کی پرابلمس نہیں ہوں گے. پھر کوشش کریں گے یہ جو ٹینگ ہو گئے یا مارکیٹ کے جو جتنے بھی مشروبات اویلیبل ہیں، کوشش کریں ان کو چھوڑ کے اور آپ اپنے پرانے جو دیسی مشروبات ہیں
جیسے لیمو پانی ہو گیا، پودینے کا اور لیمو کا مکس پانی ہو گیا، اس طرح اسٹرابیری کا جوس، تازہ پھلوں کا جوس آپ نکال کے استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ گڑ کا شربت بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، املی آلو بخارے کا پانی استعمال کر سکتے ہیں. کانجی ایک اچھی چیز ہے آج کل کے زمانے میں، مطلب اس سیزن میں چل رہی ہے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ کامن چیزیں ہیں، کامن ہیلدی چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو رمضان میں بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ کہ ویٹ لاس کے چکر میں اپنے انرجی لیولز نہیں کم کرنے آپ لوگوں نے ویٹ لاس آل دو کہ رمضان میں ہو سکتا ہے، بہت اچھا طریقہ ہے کہ رمضان میں ویٹ آپ کا لوز ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ ہیلدی رہے. آپ لوگ ویٹ لاس بھی کریں تو وہ ہیلدی وے میں کریں. پھر کوشش یہ کریں کہ رمضان میں آپ تھوڑی سی بہت فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں. ہم کہتے ہیں روزہ رکھا ہے جی اب ہمت نہیں ہے تو ہم فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. رمضان کا فزیکل ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.